آج ہم آپ کو دنیا کے عظیم ترین فتنے دجال کی ایک فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا فتنہ جس کے سب سے بڑے دشمن مسلمان اور دوست یہودی ہوں گے، اور جسے عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ، اسلام میں دجال اور یہودیت میں ایک مسیحا کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ دجال کا شجرہ کس نبی کی نسل سے ہوگا اور یہودیوں سے دجال کا کیا تعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دجال نے کیسے ان کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، چونکہ دجال کا تعلق ایک یہودی خاندان سے ہوگا تو اس کی نسل کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہودی نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں تینوں آسمانی مذاہب کے مشترکہ جد امجد حضرت نوح علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بتائی ہر بات کا مذاق بنایا اور آپ علیہ السلام کو مکمل طور پہ جھٹلا دیا۔ چنانچہ تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب ان کی قوم نافرمان ہی رہی تو اللہ نے اس قوم کو ایک عظیم سیلاب سے غرق کر دیا۔ اگلے دو نبیوں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں دجال کے فتنے کی زیادہ روایات نہیں ملتی، البتہ اس فتنے کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جانا پڑے گا۔ اسلام میں انہیں اسلامی پیغمبروں کی انتہائی اہم کڑی اور تمام انبیاء کے والد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہودیت میں انہیں یہود کا جد امجد اور خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے والے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک ان کے مسیحا یا دجال کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی 3 بیویوں سے کل 8 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن تمام ابراہیمی مذاہب میں ان کے 2 بیٹے سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا جنم ہوا، جنہیں دنیا کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور جن پر اللہ نے بے پناہ احسان کیے۔ جبکہ آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہودی نسل اور خاص طور پہ دجال کی بات کی جائے تو یہ نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان یا فلسطین کے علاقے میں گزاری۔ ان کی شادی اپنے چاچا ناہور کی ایک پوتی ربقہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 جڑواں بیٹے یعقوب اور عیسو پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا آغاز حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کے اسی لقب کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا۔ یہودیت میں آپ کے اس لقب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1948 میں یہودیوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھتے ہی اسے اسرائیل کا نام دیا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بات کریں تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں آپ کی 2 بیویوں سے کل 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ یہود کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے یہودیت کے ماننے والے تھے، اور ان کے لیے یہ 12 قبیلے اس لیے بھی بہت اہم ہیں کیونکہ ان کے مطابق ان کا مسیحا بھی انہی قبائل کی نسل سے ہوگا۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور ان کے قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب
یعنی اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے۔ اور ویورز، آپ علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں پہ آ کے تاریخ میں ایک ٹوسٹ بھی آتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پسندیدہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو اس پسندیدگی کی وجہ سے ان کے باقی بھائیوں نے ان سے حسد کرتے ہوئے انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ ویورز، یہ سارا واقعہ قرآن میں سورۃ یوسف میں آتا ہے، جس میں حضرت یوسف کے بھائیوں کا انہیں کنویں میں پھینک دینا اور آپ علیہ السلام کا مصری حکومت میں اونچا عہدہ حاصل کر لینے کا سارا واقعہ آتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ فلسطین میں رہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی کے بھائی اور ان کے والد بھی ان کے پاس مصر میں آ گئے، جہاں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہ لوگ مصر کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصری فرعونوں نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور اگلے 400 سال تک ان پر بدترین ظلم ڈھائے گئے۔ جب فرعون کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، جنہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں انتہائی اہم نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے تقریباً 60,000 لوگوں کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا لیا اور انہیں ان کی پرومس لینڈ یعنی فلسطین کی طرف لانے لگے۔ اسی سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی اور بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو ایک امت کا درجہ دے دیا گیا۔ ویورز، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ کسی بھی مسیح کے بارے میں کوئی تعلیم نہ دی تھی، البتہ ایک مسیح آنے کا تصور یہودیوں نے بعد میں خود تورات میں شامل کر لیا، جو موجودہ دور میں یہودی مذہب کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دجال اور ایک جھوٹے مسیح کے آنے سے ضرور خبردار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین حضرت جوشوا علیہ السلام بنی اسرائیل کو فلسطین پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور مقامی آبادی کو شکست دیتے ہوئے ان لوگوں نے فلسطین پر اپنی پہلی اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ یہود کے مطابق ان کا مسیحا یعنی دجال اسی سرزمین کو بنیاد بناتے ہوئے پوری دنیا پہ اپنی حکومت قائم کرے گا۔ اس سلطنت پہ حکومت کرنے والے سب سے اہم بادشاہ قبیلہ یہودا سے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی اور سلطنت اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، جن پر اللہ نے دوسری آسمانی کتاب زبور بھی نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اسرائیلی سلطنت کے اگلے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ جنوں پہ بھی حکومت کیا کرتے۔ ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہلی دفعہ دجال اس وقت کے انسانوں یعنی بنی اسرائیل کے سامنے آیا۔ اس واقعے کو قرآن کی سورۃ صاد میں بیان کیا گیا ہے، جس میں دجال کو جسد نامی ایک جن کہہ کے پکارا گیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی ان سے ہتھیا لی جس سے وہ پوری دنیا کے جنات کو کنٹرول کیا کرتے۔ انگوٹھی حاصل کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ گیا اور پوری دنیا پہ حکومت شروع کر دی۔ اپنی سلطنت چھن جانے کے بعد آپ علیہ السلام ایک عام سی جگہ مزدوری کرنے لگے، لیکن پھر اللہ کے حکم سے 40 دن بعد آپ علیہ السلام کو اپنی سلطنت واپس مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں آپسی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کا فائدہ باہر سے آنے والے حملہ آوروں نے اٹھایا اور ان کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ اسی دوران اللہ نے ان پر بہت سے انبیاء بھی بھیجے، لیکن یہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر قبیلہ یہودا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہیں بنی اسرائیل کا آخری نبی مانا جاتا ہے۔
ویورز، دجال کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی اہم نبی مانے جاتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے کہ دجال اس دنیا میں آتے ہی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس کئی معجزوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام معجزے بھی ہوں گے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، جیسا کہ اندھوں اور بیماروں کو شفا دے دینا، مٹی سے بنائے گئے پرندوں میں جان ڈال دینا، اور سب سے اہم مردوں کو زندہ کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی شخص صف ابن سیاد کے بارے میں بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ دجال تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دجال قرار نہ دیا، کیونکہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ ابن سیاد مدینہ میں ہی رہتا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن سیاد معرکہ حرہ کے بعد غائب ہو گیا، جس کے بعد آج تک اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک اور واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہے وہ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ایک سفر کے دوران ان کی کشتی طوفان کی وجہ سے ایک جزیرے پہ جا رکی، جہاں ان کی ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی جس کے پورے جسم پہ بال تھے اور جسے جساسہ کہا جاتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس جزیرے پہ ایک مندر تھا جہاں انہوں نے رسیوں اور چینز میں جکڑا ایک لمبا چوڑا انسان دیکھا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے اور یہ کلیم کیا کہ میں دجال ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ واقعہ سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ظہور عرب کے مشرق سے ہوگا۔ ویورز، یہود کے مطابق دجال کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودا سے ہوگا اور اس کی نسل کا تعلق خاص طور پہ حضرت داؤد یا یہودیوں کے مطابق پروفٹ ڈیوڈ سے ہوگا، جس کے ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہوں گے اور کم و بیش 30 سال تک ان کی اولاد پیدا نہ ہوگی۔ پھر اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جائے گا، اور ان کا یہی بیٹا دجال ہوگا جو دنیا کے خاتمے کے نزدیک نمودار ہوگا اور یہودیوں کی پرومس لینڈ فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام والی عظیم و شان سلطنت دوبارہ قائم کرے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب دجال حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پوری عیسائی قوم اسے عیسیٰ مان لے گی اور اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ چنانچہ تمام بڑے ملکوں خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کو دجال مکمل طور پہ کنٹرول کر لے گا، لیکن جب مسلمانوں پہ دجال کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی اموی مسجد کے سفید مینار پہ اتریں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ قتل کریں گے۔ ویورز، یہ وہ مقام ہے جو موجودہ دور میں اسرائیل میں واقع ہے، جہاں اسرائیل نے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رکھا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج یہودیوں کا ایسا قتل عام کریں گے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، جس سے یہودیوں اور یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں تک عیسائیت کی بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پوری عیسائیت مسلمان ہو جائے گی۔ ویورز، مزید فیملی ٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔